نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے کوئی ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر متعدد صورتوں میں اور پاروں میں فرعون کا ذکر کیا کہ اس نے کس طرح لوگوں پر ظلم ڈھائے، کس طرح بچوں کو قتل عام کیا اس نے، اور کس طرح اللہ کے نبی کے احکامات کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ نے کس طرح اس کو غرق کیا. اور پھر آخر میں فرمایا کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. اس انجام کو اس لیے پہنچا کہ اس نے زمین میں تکبر کیا تھا اور وہ حد سے زیادہ زیادتی کرنے والا بن گیا تھا، حد سے زیادہ گزر گیا تھا. یہ وجہ بیان کی گئی ہے اس کی تباہی و بربادی کی، اور یہ واقعات قرآن پاک میں اللہ نے اس لیے بیان کیے تاکہ لوگ سبق حاصل کریں، تکبر سے بچیں، حد سے زیادہ نہ گزریں، اللہ کے احکامات کی اطاعت کریں، تو پھر بچ جائیں گے، ورنہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو فرعون کا انجام ہے. آج اس دور کے اندر بحریہ ٹاؤن کے سرپرست ملک ریاض صاحب نے بھی وہی کیا جو فرعون نے کیا تھا. انہوں نے بھی اسی طرح کا تکبر کیا اور فرعون کی طرح وہ حد سے بڑھ گئے. عالم یہ تھا کہ اپنے پیسے کی طاقت کے بل بوتے پر ہر جائز اور ناجائز کام وہ کیا کرتے تھے، اور جو مسئلے پیسے سے حل نہیں ہوتے تھے پھر وہ ارباب اقتدار کی، ارباب قوت کی طاقتوں کو استعمال کر کے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرتے تھے، لوگوں کے گھر چھینتے تھے، لوگوں کو بے گھر کیا کرتے تھے، لوگوں پر ظلم ڈھایا کرتے تھے. پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تھا تو پھر پولیس کی طاقت استعمال کر کے ان کو اپنے راستے سے ہٹایا کرتے تھے. کیسے کیسے انہوں نے ظلم کیے، اور کیسے کیسے لوگ دھکے کھاتے پھرے، کہیں عدلیہ میں جا رہے ہیں، کہیں انتظامیہ کے پاس جا رہے ہیں، لیکن کہیں ان کی سنوائی نہیں ہوتی تھی. آپ نے پھر دیکھا کہ فرعون کی طرح آج انجام کو پہنچ رہے ہیں ملک ریاض صاحب. کوئی سوچ سکتا تھا کہ جو پاکستان کے اندر حکومت کی تبدیلیوں میں جس کا حصہ ہو اور جو بادشاہ گر شمار ہوتا ہو، وہ آج بھیک مانگ رہا ہو کہ مجھے معاف کر دو، مجھے پاکستان آنے دو. یہ فرعون کا انجام ہوتا ہے، جو فرعون بن جاتا ہے اس کا انجام ہوتا ہے. اور ملک صاحب کو تو فرعون سے اتنی محبت تھی، صرف انہوں نے یہ عادات اختیار نہیں کی فرعون کی، بلکہ فرعون سے محبت کا اظہار اپنے بحریہ ٹاؤن کے اندر انہوں نے کیا کہ فرعون کے جو محلات تھے جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، وہ ان کو اتنے پسند تھے وہ محلات کہ ان کی نشانیاں انہوں نے اپنے بحریہ ٹاؤن کے اندر رکھی. یہ دیکھیے، یہ جو بحریہ ٹاؤن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، ہر بحریہ ٹاؤن کے اندر جہاں جہاں ان کی شاخیں اس کے اندر یہ آپ کو ہر جگہ پر یہ ملیں گے. یہ جو ستون آپ کو مل رہے ہیں اور یہ جو نشانیاں، یہ کیا نشانیاں ہیں؟ یہ فرعون کی محلات کی نشانیاں ہیں. احرام مصر کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. یہ دیکھیں، یہ احرام مصر کے اندر فرعون کے محلات ہیں جن کو اللہ نے اپنے غضب سے تباہ و برباد کر دیا تھا، اس کی سرکشی کی وجہ سے یہ محلات. اور یہی انہوں نے خوبصورت لگے ان کو پوری دنیا کے اندر، اور کوئی چیز پسند نہیں آئی، یہ پسند آئے فرعون کے محلات کے، یہ کیا نام ہے، ستون جو انہوں نے یہ دیکھیں، یہ فرعون کے محلات کے ستون ہیں جو انہوں نے اپنے تمام جتنے بھی ان کی جہاں جہاں بحریہ ٹاؤن ہے وہاں سب پہ انہوں نے یہ بنائے. یہ آپ اندازہ کریں، اب آپ اندازہ کریں کیا اس پر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا؟ جس فرعون پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، جس فرعون کے محلات پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، دھس دیے، وہ ختم ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے. آج وہ نشانیاں قدرت کی موجود ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے. فرعون
کا جسم اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم اس کو محفوظ رکھیں گے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں. آج بھی مصر کے اندر اس کا جسم موجود ہے فرعون سے عبرت حاصل کرنے کے لیے، لیکن افسوس لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے. اسی فرعون کے محلات پر فخر کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں اور دکھانے کے لیے وہ بنائے جا رہے ہیں. حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ حاجی حج پہ جاتے ہیں، جب وہ مینا اور مزدلفے سے گزرتے ہیں تو مینا اور مزدلفے کے درمیان وادی محصر ایک جگہ آتی ہے کہ جہاں ابرہ حبشے کا جو بادشاہ تھا، جو ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا خانہ کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے معاذ اللہ، اور اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا. اور قرآن پاک میں اس کا پورا سورہ فیل کے اندر ذکر ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. بڑے بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اس کو سب کو تباہ کر دیا. جس جگہ پر وہ تباہ ہوا اس کا نام ہے وادی محصر. اور جب حاجی وہاں سے گزرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جلدی گزر جایا کرو ادھر سے، ٹھہرائی مت کیا کرو، اس لیے کہ ہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے. جن جگہوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے ان جگہوں سے بھی حضور نے فرمایا کہ دور گزر جاؤ. اور ملک ریاض صاحب ان جگہوں کو وہاں سے لا کر اور یہاں سجا رہے ہیں. اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے، اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دی انہوں نے. یہی وجہ ہے کہ آج وہ اللہ کی پکڑ کے اندر آ گئے. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو فرعون کو پسند کرتے تھے یہ ملک ریاض صاحب، وہ فرعون کی عادات اختیار بھی اختیار کی انہوں نے. فرعون جیسا طرز ظلم کا اختیار کیا. فرعون کی نشانیوں کو لے کے آئے اور اپنے بحریہ ٹاؤن کے دروازوں پر اس کو سجایا انہوں نے. اس فرعون جیسا اللہ نے ان کے ساتھ انجام کیا ان کا. فرعون کہتا تھا جب اس کو کہا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کرے گا، اس نے کہا بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا معاذ اللہ. حکم دے دیا کہ جہاں جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دو. پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ہزاروں اس نے بچے قتل کرا دیے، لیکن جو بچہ اس کی حکومت کے ختم کرنے کا باعث بننے والا تھا وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جو اس کے گھر کے اندر پلے. گھر کے اندر اللہ نے اس کے گھر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر فرمائی، اور وہ بڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنے. اور پھر اس کو پیغام دیا، پیغام پر اس نے عمل نہیں کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ غرق ہو گیا. آج وہی لوگ کہ جن کے ذریعے ملک صاحب لوگوں پر ظلم ڈھایا کرتے تھے، آج وہی طاقتور جو ہیں ملک صاحب کی ذلت کا باعث ہو رہے ہیں، ملک صاحب کی تباہی کا باعث ہو رہے ہیں. یہ آپ کا انتقام ہے. اگر ملک صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کیا نام ہے وہ کوئی ڈیل ویل کر لیں گے تو اللہ کی پکڑ سے وہ نہیں بچ سکیں گے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو جائے، اگر وہ چاہتے ہیں ان کی معافی ہو جائے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ پھر وہی طرح ان کی بحال ہو جائے عزت، تو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں. جن مظلوموں کی آہیں لی انہوں نے، جن کی مظلوموں کی آہیں عرش پہ پہنچی ہیں، جس کی وجہ سے آج ان کو یہ دن دیکھنا پڑا ہے، ان سے معافی مانگے جا کر. ان مظلوموں سے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے تو ظلم کا تدارک کریں جا کر. اور یہ جو انہوں نے اپنے بحریہ ٹاؤن کے دروازوں پر یہ جو اللہ کے غضب کو دعوت کرنے والے دینے والے کیا نام ہے سجا ہیں ستون، جو کیا نام ہے فرعون کی نشانیاں ہیں جو ان کے، اس کو مسمار کریں اگر ان کی ابھی بھی طاقت ہے اور ان کے اختیار وہاں چل رہا ہے تو. ورنہ اللہ سے توبہ کریں کہ میرا اگر اختیار بحال ہوا تو سب سے پہلے میں اس کو مسمار کروں گا. ورنہ جن کو یہ اقتدار ملنے والا ہے، جن لوگوں کو یہ بحریہ ٹاؤن ملنے والا ہے، ان سے میں کہوں گا کہ وہ اس کو حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کو مسمار کریں. جب تک یہ موجود رہیں گے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے رہیں گا. اللہ کے غضب کو اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے یہ جو فرعون کی نشانیاں انہوں نے اپنے دروازوں پر بنائی ہیں، یہ فرعون کی نشانیاں، یہ فرعون کی نشانیاں جو انہوں نے اپنے دروازے پر رکھی، اور یہ ایک دو نہیں، تمام جتنے بحریہ ٹاؤن ہیں ان سب کے دروازوں پر انہوں نے یہ فرعون کی نشانیاں رکھی ہیں. اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں. بہرحال یہ قرآن پاک کے اندر جو واقعات اللہ نے کئی ہزار سال پہلے کے بیان کی ہیں، اس سے اگر کوئی سبق حاصل نہیں کرتا تو کم سے کم وقت کے فرعون سے سبق حاصل کر لے. جو اس وقت فرعون بنے بیٹھے ہیں لوگ، وہ کم سے کم ملک ریاض صاحب کے انجام سے سبق حاصل کریں کہ جو پاکستان کا بے تاج بادشاہ کہلاتا تھا،
جس کے اشاروں پر حکومتیں تبدیل ہوا کرتی تھی، آج وہ کس طرح بے دست و پا ہے، بے سر و سامان ہے، اور بے بسی کے عالم کے اندر وہ فریادیں کر رہا ہے۔ یہ سبق ہے طاقتوروں کے لیے، جو طاقت کے نشے میں آ کر ظلم کرتے ہیں اور ظلم اٹھاتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ وہ خدا نہیں، خدا کوئی اور ہے۔ وہ رب ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، طاقت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ڈریں اس سے جو ناخدا بن بیٹھے ہیں، اور جو فرعون بن بیٹھے ہیں وہ بھی اللہ سے ڈریں، اور پاکستان کے اندر عدل اور انصاف کا بول بالا کریں، اور ظلم سے پرہیز کریں، تاکہ اللہ کے پکڑ سے وہ بچ جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔